نورا، کیا آپ جانتی ہو ایک خاص سالگرہ آنے والی ہے؟ کس کی سالگرہ میں؟ میری سالگرہ؟ پلیز نہیں، پلیز آپ کی میری. نہیں۔ اوہ، لیکن مجھے تو سالگرہ بہت پسند ہے اور کیک کھانا بھی بہت پسند ہے. ہم اس خاص سالگرہ کے لیے کیک ضرور بنا سکتے ہیں۔ لیکن کس کی سالگرہ میں، یہ تو بتائیں. امام حسن علیہ السلام کی۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ہم کیک بنائیں گے. بالکل، ہم ایسے امام حسن علیہ السلام کی سالگرہ منا سکتے ہیں۔ اچھا ماما، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے پاس امام کیوں ہوتے ہیں؟ ارے یہ تو بہت اچھا سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے پتا ہے، تاکہ ہم ان کی سالگرہ پر کیک کھا سکے اور اچھے کپڑے پہن سکے، ہے نا؟ اچھے کپڑے پہننا اور کیک کھانا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ تو آپ کے برتھ ڈے پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی سالگرہ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، شاید کیونکہ ہم کرافٹس بھی بنا سکتے ہیں ان کے لیے، کہانیاں بھی سن سکتے ہیں. آؤ میں آپ کو کچھ دکھاؤں۔ جی دکھائیں. دیکھو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ہم کہاں رہتے ہیں؟ گھر میں رہتے ہیں. نہیں، مطلب اس زمین پر رہتے ہیں. امام اس کشتی کے کپتان کی طرح جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ کشتی کے کپتان، واو! اگر شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہے تو امام ہمیں کشتی میں محفوظ رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں تو مطلب امام مجھے اللہ تک لے جاتے ہیں؟ جی بالکل۔ کتنی اچھی بات ہے یہ. لیکن امی، ایک سوال کہ اگر میں غلط والی کشتی پہ بیٹھ جاؤں اور وہاں امام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا امی؟ آپ دیکھو، ایسی کشتی کے اوپر بیٹھنے سے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ کشتی تو ڈوب جائے گی نا امی؟ کشتی پانی سے بھر جائے گی اور جلدی ڈوب جائے گی۔ نورا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ امام ہماری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم خدا تک پہنچیں۔ جی امی جی، آپ نے بتایا تھا مجھے. تو اب اس کے بارے میں ایک آسان سا کرافٹ کریں؟ جی مجھے کرافٹ بہت پسند ہے. چلو ادھر دیکھو، میرے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی ہے اور یہ کس کی تصویر ہے؟ ارے دیکھو، یہ تو میں ہوں امی. یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی. یہ دیکھیں، ہم آپ کی تصویر کو اس لکڑی پہ چپکا دیں گے۔ واو، کتنا اچھا لگ رہا ہے. اس پلیٹ پہ میں نے پہلے سے تھوڑا سا کاٹا ہے۔ اب آپ کو آرام سے اس کے اندر میں آپ کو فٹ کر دوں گی۔ واہ بھائی، یہ تو بڑے مزے کا لگ رہا ہے. اب آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ آپ کو کون مدد کرے گا اللہ تک پہنچو؟ امام مدد کریں گے نا میری؟ بالکل، یہ دیکھیں، امام ہماری مدد کریں گے، ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے اور ہمیں اللہ تک لے جائیں گے۔ واو، یہ کتنے مزے کا کرافٹ تھا امی. تھینک یو، بہت پسند آیا مجھے. نورا، کیا میں آپ کو ایک پیاری سی کہانی سناؤں؟ جی امی، مجھے تو کہانیاں بہت پسند ہے. تھینک یو امی. چلو شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک بہت خوبصورت رات تھی جب چاند چمک رہا تھا اور ستارے بھی بہت خوبصورت چمک رہے تھے۔ ایک نرم ہوا گلیوں میں چل رہی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے مجھے. جی ہاں، ایک بہت خاص بات تھی۔ اس رات امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے پیچھے نماز ختم کر کے گھر جا رہے تھے۔ ان کا گھر
جو کہ پہلے سے ہی بہت بابرکت تھا، اس رات بہت زیادہ نورانی تھا۔ اچھا، تو یہ نور کیوں آ رہی تھی امی؟ یہ رات کیوں اتنی خاص تھی؟ وہ اس لیے کہ جب امام علی علیہ السلام گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اسما بنت امیس وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کی قدموں کی آواز سن کے وہ فوراً سے امام علی علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئی۔ تو یہ اسما بنت امیس کون ہے امی؟ اور انہوں نے کیا کہا امام علی سے؟ وہ بی بی فاطمہ کی گھر میں مدد کرتی تھیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، امام علی علیہ السلام نے اسما سے پوچھا کہ آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے کہا، اے علی علیہ السلام، میں آپ کے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ کیا خوشخبری تھی امی؟ بتائیں مجھے جلدی۔ انہوں نے کہا، وہ نور جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لیے امام علی اتنے خوش تھے؟ جی بالکل۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگی اور ان کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، وہ فوراً بی بی فاطمہ کے کمرے کی طرف گئے۔ اچھا، پھر امام علی نے کیا کہا؟ انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بستر پر آرام کر رہی ہیں اور پرسکون لگ رہی تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے نرمی سے کہا، سلام علیکم میری پیاری فاطمہ۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ نے ایک پیاری سی مسکراہٹ سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ سلام ہو آپ پر میرے پیارے علی۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹی کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے وہ بیوی کو گود میں اٹھایا کیا؟ جی ہاں، انہوں نے بیبی کو پیار سے اٹھایا اور چوما۔ پھر انہوں نے کہا، اس بچے سے ایسے خوشبو آ رہی ہے جیسے کہ جنت سے۔ واو، کتنی خوبصورت بات۔ اور پھر بی بی فاطمہ نے کیا کہا؟ بی بی فاطمہ نے امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، اے علی، کیا آپ نے ہمارے بیٹے کے لیے کوئی نام چنا ہے؟ اچھا، تو کیا امام علی نے کچھ سوچا تھا نام بی بی کے لیے؟ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نام نہیں رکھوں گا۔ اچھا، ہاں، تو پھر وہ رسول کا انتظار کر رہے ہوں گے نا؟ جی بالکل۔ جلدی رسول اکرم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا۔ امام علی علیہ السلام ان کو خوش آمدید کہنے آئے۔ پھر انہوں نے بیوی کو دیکھا ہوگا نا امی؟ جی بالکل۔ نبی اکرم بی بی فاطمہ کے کمرے میں گئے اور ان کا ہاتھ چوما۔ اچھا، اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اسما بچے کو لائیں اور رسول خدا نے بیبی کو اپنی گود میں لیا اور ان کو پیار کیا۔ اچھا، تو پھر رسول اللہ نے نام بتایا کیا بیبی کا نام؟ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، میں خدا کے حکم سے پہلے کوئی نام نہیں رکھوں گا۔ تو کچھ ہی دیر میں جناب جبرائیل آئے، خدا کے ایک بہت بڑے فرشتے۔ جی، میں نے سنا ان کا نام۔ فرشتے نے کہا، اے رسول خدا، خدا آپ پر سلام بھیجتا ہے اور اس نور کی پیدائش پہ مبارکباد دیتا ہے۔ اس بیٹے کا نام آپ ہارون کے بیٹے کا نام رکھیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام آپ کے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے۔ اچھا، تو امی ہارون کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ان کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ شبر تو میں نے کبھی نہیں سنا پہلے، کیونکہ یہ نام عربی نہیں ہے اور رسول خدا نے کہا کہ میں عرب ہوں اور یہ نام عربی نہیں ہے۔ اچھا، جبرائیل نے کہا ان کے نام حسن رکھیں، کیونکہ ان دو ناموں کا معنی ایک ہی ہے۔ اچھا، تو پھر انہوں نے حسن نام رکھا؟ جی بالکل۔ کتنا خوبصورت نام ہے امی، ہے نا؟ یہ نام تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔
اور مجھے یہ کہانی بھی بہت مزے کی لگی. تھینک یو امی. اور کیا آپ کو معلوم ہے فرشتوں نے آسمانوں میں ان کی ولادت کی خوشی منائی اور ان پر درود بھیجا. امام حسن تو بہت خاص ہوں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.